یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو وہ نہ کر سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی۔ ساق کے لفظی معنی پنڈلی کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پنڈلی سے، چہرے سے، ہاتھ سے، جسم کے اعضاء سے پاک ہے۔ وہ جسم سے پاک ہے، جہت، سمت، ڈائریکشن سے پاک ہے۔ تو یہاں ساق سے کیا مراد ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ساق کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، جمہور کے نزدیک کشف ساق، ساق کا کھولنا شدت اور صعوبت امر سے عبارت ہے جو روز قیامت حساب و جزا کے لیے پیش آئے گی۔ یعنی جمہور کہتے ہیں کہ کشف ساق کا مطلب یہ ہے کہ کل بروز قیامت حساب اور کتاب کے وقت جو شدت ہوگی اور معاملات جو مشکل ہوں گے، یہ مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے، یعنی قیامت میں وہ وقت جو حساب کتاب کا ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ سلف کا یہی طریقہ ہے، یعنی بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس کے معنی میں کلام نہیں کرتے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں، سپرد کرتے ہیں۔ یعنی یوم یکشف عن ساق کے معنی کے متعلق جمہور یہ کہتے ہیں، سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اس معنی پر ایمان لاتے ہیں جو معنی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور ہم اس معنی پہ بحث نہیں کرتے۔ ہاں، جمہور نے اس کی تعویل سمجھانے کے لیے لی کہ ایک وقت وہ آئے گا قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب کے لیے لوگ پیش ہوں گے، تو وہ بہت شدت کا وقت ہوگا اور اس وقت معاملات بہت سخت ہوں گے۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سجدے کو بلائے جائیں گے۔ یعنی کفار منافقین امتحان کے طور پر، توبیخ کے طور پر انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ دعوت دی جائے گی کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی پشتیں، ان کی کمر تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ بڑی شرمندگی ہوگی کہ اللہ کے نیک بندے مسلمان اللہ کے حضور سجدہ کر رکھے ہوں گے اور یہ جھک نہ سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نیچی نگاہیں کیے ہوئے، کہ ان پر ذلت، ندامت، شرمندگی چھائی ہوئی ہوگی۔ ترہقہم ذلہ، ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب وہ تندرست تھے، اور اذانوں و تکبیروں میں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی۔ تندرست ہونے کے باوجود اللہ کے حضور وہ سجدہ نہ کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہاں سجدے سے محروم رہے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو۔ یعنی جو قرآن مجید فقان حمید کو جھٹلاتا ہے اسے میں سزا دوں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے اپنے عذاب کی طرف، اس طرح کہ
گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود انہیں تندرستی دیں گے، انہیں روزی دیں گے، انہیں سب کچھ ملتا رہے گا، اور لمحہ بلمحہ وہ عذاب سے قریب ہوتے جائیں گے، عذاب ان سے قریب ہوتا جائے گا، من حیث لا یعلمون، جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔